الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 64 سے. وَاسْتَفْزِزْ اور بہکا لے من استطعت جس کی تو طاقت رکھتا ہے منہم ان میں سے بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے. 64 آیت نمبر 64. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. پیچھے کچھ شیطان کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اسے لعنتی قرار دیا. تو اس نے پھر اللہ سے مہلت مانگی، مہلت ملی تو اس نے کہا کہ میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکاڑوں گا، ان کو بہکاؤں گا. اب اس آیت میں شیطان کے جو ہاتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، جو طریقہ کار ہوتا ہے اور جو طریقہ واردات ہوتا ہے اس کا، یہ اس کی مختلف صورتیں بیان کی جا رہی ہیں. فرمائے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور بہکا لے تو ان کو جن کی تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے، یعنی جس کو تو بہکا سکتا ہے بہکا لے، جس پر تیرا بس چلتا ہے تو اپنا بس چلا لے. کیسے؟ بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے. شیطان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس کو بہکا سکتا ہے بہکا لے. اب شیطانی آواز سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مخفی آواز جسے وسوسہ کہتے ہیں، وسوسے کی آواز سے تو بہکا، یعنی دل میں برے خیالات ڈال کے. اور اس میں ظاہری آواز بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد پھر ہر وہ آواز ہے جو دین سے دور کرتی ہے انسان کو. ہر ایسی آواز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور ہٹاتی ہے، اللہ کے دین سے ایک طرف کرتی ہے، اس میں ہر وہ آواز آ جاتی ہے. اس میں پھر وہ گانے بجانے آ گئے، اس میں آلات موسیقی. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد هو الغنا والمزامیر. ایک صحابی نے تفسیر کی ہے کہ آواز کے ذریعے شیطان کا بہکانا، اس سے مراد ہے الغنا والمزامیر، گانا اور موسیقی کے آلات. اسی طرح آواز کے ذریعے بہکانا، اس سے لوگوں کو غلط دعوت دینا بھی مراد ہو سکتا ہے. شرک کی دعوت دینا، بدعت کی دعوت دینا، گناہ کی دعوت دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا، پھر یہ فردن فردن بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور اجتماعی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی مجلس میں، کسی محفل میں شریک ہونا، ایسی مجلس اور ایسی محفل جو اللہ سے دور کر رہی ہے انسان کو، اور اس میں ایسی آوازیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. دیکھیں، جو دین کی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی تو ایک مخلوق اترتی ہے نا اللہ کی طرف سے. آپ سن چکے ہیں کئی بار کہ جو مجلس ذکر ہوتی ہے، اللہ کے دین کی مجلس، درس کی مجلس، خطبے کی مجلس، تو اس میں اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں. خاص فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس میں اترتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے اس پہ. تو جو اچھی مجلس ہوتی ہے اس پہ ملائکہ اترتے ہیں. اسی طرح جو بری مجلس ہوتی ہے
جس میں موسیقی ہوتی ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، یا اور کوئی غلط محفل ہوتی ہے، اس میں پھر شیاطین اترتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مقدس میں ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 83 میں، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین بھیجتے ہیں، وہ انہیں اکساتے ہیں۔ اسی طرح جو شعراء ہوتے ہیں، جو غلط شعر و شاعری کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ گانے کے انداز میں ہو یا وہ اور کوئی غلط انداز کے اشعار ہوں، غلط مشاعرے ہوں، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ شعراء میں فرمایا ہے، نام بھی سورۃ کا کیا ہے؟ شعراء، شاعر۔ اس میں فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں ان کے متعلق بتاؤں جن پر شیاطین اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی ہوئی بات ان تک پہنچاتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ لگتے ہیں۔ جو شعراء ہیں اس سے مراد ہے غلط قسم کے شعراء، اس میں گانا گانے والے بھی آ گئے اور باقی غلط قسم کے شعر و شعر پڑھنے والے وہ بھی آ گئے، تو ان پر ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ لگتے ہیں، یعنی وہی ان کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، اب وہی اسے چلاتا ہے۔ ایک اور جگہ ان کے متعلق فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اللہ کی یاد بھلوا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروپ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یقیناً شیطان کا گروپ خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ تو شیطان کو کہا گیا کہ تو جس پر تیرا بس چلتا ہے اسے اپنی آواز کے ذریعے بہکا لے، یعنی وہ آواز چاہے فردن ہو یا مجلس اور محفل کی شکل میں ہو، جس میں غلط آوازیں، غلط دعوت ہوتی ہے، یا گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں، یا پھر وہ اس میں ہوتا ہے شرک کی دعوت ہوتی ہے، یا غلط عشق مشوقی کے اشعار ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں آ گئے۔ آگے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور کھینچ لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیدل۔ پہلے اکیلے شیطان کی بات تھی، اب اسے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے سوار اور اپنے پیدل لشکر بھی لے آ، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں آگے بندہ مضبوط ہو، شیطان اکیلا اس کو نہ بہکا سکتا ہو، تو پھر اسے اپنے لشکر لانے پڑتے ہیں اس کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے لڑائی کرنی ہو، اگر بندہ کمزور ہے تو اکیلا ہی اسے نمٹ لیتا ہے، اور آگے کوئی مضبوط آدمی ہو یا آگے پھر کوئی لشکر ہو تو اس کو زیر کرنے کے لیے پھر لشکر ہی لانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اکیلا محنت کر لے، کوشش کر لے، یا پھر اپنے لشکر لے آ، یعنی آگے بندہ اگر کوئی عبادت گزار ہے، نیک ہے، متقی ہے، تو اس کو بہکانے کے لیے پھر شیطان کو اپنے لاؤ لشکر لانے پڑتے ہیں۔
اور تب جا کے اس کا وار چلتا ہے ایک متقی انسان پہ، ایک پرہیزگار پہ، ایک اللہ والے پہ۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو شریک بن جا لوگوں کے مالوں میں اور اولاد میں، لوگوں کے مالوں اور اولاد میں شریک بن جا۔ مالوں میں اور اولاد میں شرکت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسان کو اپنے بعد سب سے زیادہ جو چیز انسان کے یہاں محبوب ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ مال اور اولاد۔ تو اب شیطان مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ مال میں شرکت کیا ہے شیطان کی؟ مثلا مال حرام ذریعے سے کمواتا ہے، یہ شیطان کی شرکت ہوگی مال پہ۔ اسی طرح مال اس نے حلال ذریعے سے کمایا انسان نے، لیکن آگے اس کو خرچ کرنا ہے تو اس میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے کہ وہ غلط جگہوں پہ خرچ کراتا ہے۔ بعض اوقات تو مال میں شیطان کی شرکت اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل میں کوئی ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ اپنا محنت مزدوری سے کمایا ہوا مال اس کو انسان نہ آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے نہ دنیا کے لیے۔ شیطان نے ایسا اس کو پاگل کیا کہ اس انسان نے مال کمانے میں بڑی محنت کی، کوشش کی، خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن اب اس مال کو نہ آخرت کے فوائد کے لیے کام میں لا رہا ہے اور نہ ہی اس سے دنیا کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ شیطان نے ایسا چکر چلایا، مال سے سرے سے محروم کر دیا، مال انسان کے لیے ممنوع کر دیا، مال اپنا ہے۔ یہ شیطان کی شرکت ہے۔ کیسے؟ اس کی ایک صورت تو قرآن میں بیان ہوئی ہے، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ۔ مشرکین نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت یہ ممنوع ہیں، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا مگر وہی جسے ہم چاہیں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھیں ممنوع ہیں، حرام ہے، ان پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا، وہ بتوں کے نام پہ اصل چھوڑ دیتے تھے ان کو۔ اب دیکھیں جانور پالنے میں کتنا محنت ہوتی ہے، جو جانور پالتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، کتنا محنت مشقت سے ایک جانور پلتا ہے، اور پھر وہی جانور جس کو پالا، محنت کی، پیسہ لگایا، اب اسی پر نہ سواری کر رہا ہے نہ اسے کھا رہا ہے، اب وہ بالکل ممنوع ہو گیا، اسے کام میں نہیں لانا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا چکر۔ یہ شیطان تمہارے مال میں شریک ہو گیا ہے، مال تمہارا تھا، اپنا تھا، تم نے کمایا، محنت کی، تمہارا مال، لیکن شیطان کی مرضی مطابق چل رہا ہے۔ اس نے کہا ممنوع ہے، ٹھیک ہے جی ممنوع ہے۔ یہ تو گزشتہ دور کی بات ہوئی، اور آج کل ہمارے ہاں شیطان کی مال میں شراکت کیسے ہوتی ہے؟ اس انداز کی شراکت کہ مال اپنا ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہے، نہ آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، بس پڑا ہے۔ یہ کیسا مال ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد سرمایہ اکٹھا کر کے رکھ دینا، الماریوں کی زینت بنا دینا۔ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم سب کتنا ہمارے گھروں میں برتن ہیں کہ جو صرف ذبائش کے لیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کبھی وہ آپ استعمال میں لاتے ہی نہیں ہیں، صرف ذبائش کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان مال میں شریک ہو گیا، یہ شیطان کی شرکت ہے مال میں۔ اس کی دلیل بھی ہے حدیث سے کہ ایک چیز صرف ذبائش کے لیے لینا، ضرورت سے زائد لینا، یہ شیطان کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بستر مرد کے لیے، ایک بستر اس کی بیوی کے لیے، یعنی کس میں بیان ہو رہی ہیں؟ بیوی اگر 4 ہے تو 4 بستر ہو گئے، ایک بستر یعنی ایک قسم کا بستر بیوی کے لیے، اور اس میں بچے بھی آ جائیں گے جو ضرورت ہو۔ تیسرا بستر مہمان کے لیے ہے، اب مہمان چاہے 1 ہے 10 ہے اس کے مطابق۔ آگے فرمایا والرابع للشیطان، چوتھا بستر شیطان کے لیے۔ چوتھا کون سا ہو گیا؟ جو نہ تو آپ کے کام آ رہا ہے، نہ آپ کی بیوی کے کام آ رہا ہے، نہ آپ کے بچوں کے کام آ رہا ہے، نہ آپ کے مہمانوں کے کام آ رہا ہے، ویسے ضرورت سے زائد ہے، ویسے پڑا ہے، یہ فرمایا شیطان کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اسی پہ قیاس کر لیں ہر چیز کو۔ اب برتن آپ نے اتنا لے لیے کہ بجائے اس کے کہ برتن آپ کے کام آتے، آپ کو سہولت پہنچاتے، الٹا آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کو باہر نکالتے ہیں، پھر صاف کیا پھر رکھا، الٹا وبال بنے ہوئے ہیں اور کام بھی نہیں آ رہے، صرف زینت بنے ہوئے ہیں۔ اب اس حدیث کی روح سے وہ برتن شیطان کے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیونکہ ضرورت سے زائد ہے، کیوں پیسہ لگایا اس پہ؟ وہی پیسہ آپ اچھی جگہ میں لگاتے، آپ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا لیتے چلو، یا آخرت کما لیتے، آپ کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ آپ نے خام خواہ پیسہ لگا کے رکھ دیا ہے، یہ شیطان کی شراکت ہے، یہ شیطان کا ہو گیا۔ اسی طرح دیکھ لیں آپ شادی کے موقع پر جو پہلا لباس ہوتا ہے دلہن کا، جو ہزاروں اور لاکھوں میں خریدا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نہیں پہنا جاتا، بس ایک بار اسی میں آ جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ لاکھوں روپیہ لگا کے اور تم نے ایسے ضائع کر دیا تھا، کیوں کیا تھا؟ یہ شیطان کی شراکت ہے۔ اب شیطان کا کیسا چکر کہ شیطان نے کہا بھئی لوگ کمائیں گے، محنت کریں گے، لیکن ایسا بہکاؤں گا کہ ان کا مال ہوگا لیکن مرضی میری چلے گی۔ مال ان کا ہوگا، خون پسینے کی کمائی ان کی ہوگی، مرضی شیطان کی۔ اچھا یہی حال پھر کس میں ہے؟ اولاد میں۔ فرمائے شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں۔ اولاد میں شیطان کی شرکت کیسے ہوتی ہے؟ بدکاری کی اولاد حرام کی، وہ شیطان کی شرکت ہو گئی ایک۔ دوسری صورت، اولاد آنے سے پہلے منت مان لینا غیر اللہ کی، کہ جب اولاد آئے گی تو فلاں دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، منوتی جسے ہم سریکی میں کہتے ہیں، منوتی ماننا۔ اب یہ اولاد میں شیطان کی شرکت۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ بوقت صحبت مسنون دعا نہ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بوقت صحبت ایک دعا پڑھ لے، حدیث میں سکھائی گئی ہے، تو شیطان اور اس صحبت میں اولاد نصیب ہو گئی تو اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس کا الٹ معنی کیا بنا کہ اگر بوقت صحبت وہ مسنون دعا نہ پڑھی گئی، شیطان نے وہ دعا بھلوا دی، تو پھر اس صحبت میں اولاد مقدر ہوئی تو شیطان اس میں شرکت کر لے گا، شریک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اولاد میں شرکت۔ ایک اور صورت اولاد میں شرکت کی کہ اولاد کا نام ایسا رکھنا جو شریعت میں ممنوع ہے۔ جیسے پرانے دور میں لوگ نام رکھ لیتے تھے عبد العزیٰ، عبد شمس، یہ بڑوں کے نام تھے قریش کے، جو بڑے بڑے تھے، عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، جیسے ہم رکھتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد العزیٰ، عزیٰ ان کا بت تھا، عزیٰ کا بندہ، عبد شمس، سورج کا بندہ۔ ہمارے لوگوں نے بھی شاہ شمس کسی کا نام رکھ دیا، سورج کا بادشاہ انہوں نے، وہ کہتے سورج کا گناہ ہو گیا، سورج کا بادشاہ۔ ہمارے ہاں نام کیا رکھتے ہیں؟ پیر بخش، یہ پیر نے بخشا ہے، عطا کیا ہے، رسول بخش، رسول نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح پیرا ڈتا، اللہ ڈوایا، یہ سارے نام
یہ کیا ہے؟ اولاد میں، اولاد کا نام رکھا ہے نا، اولاد میں شیطان کی شرکت ہو گئی۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھیں، اب اولاد آ گئی، اب اولاد کی دینی تربیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اولاد کو ہم بڑی ترقی دلا رہے ہیں، لیکن اس کی دینی تربیت ہم نہیں کر رہے۔ اولاد دین سے باغی ہو رہی ہے، اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولاد میں شیطان کی شرکت ہو گئی۔ اولاد تمہاری ہے، تم نے محنت کی، خرچ کیا، اسے پالا، مشقتیں برداشت کی، صعوبتیں سہی، لیکن اب شیطان کی مرضی مطابق اولاد چل رہی ہے۔ اولاد تمہاری، مرضی شیطان کی چل رہی ہے تمہاری اولاد میں۔ یہ کیا ہے؟ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ تو کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، مال میں اور اولاد میں شیطان کی شرکت کی۔ تو فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں۔ اسی طرح اولاد میں ایک اور بھی ہے شرکت، کہ دین کے معاملے میں یہ کہنا کہ ابھی بچہ ہے، یا جی تم اتنا سختی نہ کرو اولاد پہ دین کے معاملے میں، لیکن دنیا کے معاملے میں اس سے بڑے بڑے کام لے لینا۔ وہاں یہ ذہن میں نہ آنا کہ ابھی بچہ ہے۔ مثلا نماز کے لیے اولاد کو اٹھانا، اس پہ سختی کرنا، نہیں اٹھ رہا زبردستی اٹھانا۔ اب دوسرے کہیں گے جی چھوڑو، اب رحم کرو، بچہ ہے ابھی، اتنا زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ لیکن 2.5-3 سال کے بچے کو سکول داخل کرا لینا، اور پھر اس کو سبق یاد کرانا، اور اس کو مشکل نصاب اس کے ذمہ لگا دینا۔ وہاں کوئی بھی نہیں کہتا ابھی تو 2.5 سال کا ہے، ابھی تو 3 سال کا ہے، ابھی تو 3.5-4 سال کا ہے، ابھی چھوڑو 5-7 سال کا ہونے دو۔ وہاں کوئی نہیں کہتا۔ وہاں تو الٹا، کیونکہ وہاں دنیا کے سبز باغ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں دنیاوی ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہاں آخرت کا فائدہ ہے۔ تو یہ سارے شیطان کی شرکت ہے اولاد میں، کہ دنیاوی معاملات میں مشکل سے مشکل فیلڈ میں اولاد کو لگا دیں، وہاں کوئی ترس نہیں آئے گا، اور یہاں دین کے معاملے میں ابھی بچہ ہے، ابھی تو اس پہ ترس کرو، رحم کرو اولاد پہ۔ یہ سارا کیا ہے؟ شیطان کے چکر ہیں، یہ شیطان کی شرکت ہو گئی اولاد میں۔ آگے فرمایا وعدہم، اور ان کو وعدے دلا۔ اچھا ایک اور بات بھی تھوڑی سمجھ لیں، کہ اللہ جو شیطان کو حکم دے رہا ہے کہ تو بہکا جسے چاہتا ہے اپنی آواز سے، اور ان پر اپنے پیدل اور سوار لشکر کھینچ کے لیا، اور لوگوں کے مالوں اور اولاد میں ان کے شریک ہو جا، اور ان کو وعدے دلائے، اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ سارے کام تو گناہ کے ہیں، اور گناہ کا حکم اللہ تو نہیں دے سکتا۔ اچھا یہ حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، یہ کہنے کا انداز ہے، یہ ایک توبیخ کا انداز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اور جگہ اللہ نے کہا ہے اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو چاہو۔ اب وہاں اللہ اختیار دے رہا ہے، مرضی ہے تمہاری؟ نہیں، وہاں ایک وارننگ ہے، وہاں ایک توبیخ ہے۔ اچھا جو کرنا ہے کر لو، مطلب دیکھ لوں گا میں پھر، وہاں یہ مطلب ہے اعملوا، حالانکہ وہاں بھی امر کا صیغہ ہے، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کر لو، اختیار نہیں ہے، توبیخ ہے، یہاں بھی توبیخ ہے، تو جو کرنا ہے کر لے، جو تیرے بس میں جو ہے، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ آئے نا سمجھ؟ یہ حکم نہیں ہے بلکہ ایک توبیخ کا انداز ہے۔ فرمایا وعدہم، اور ان کو وعدے دلا۔ وعدے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو امیدیں دلانا، تمنائیں اور آرزویں دلانا۔ سارے تو کر رہے ہیں، تو کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح اللہ غفور و رحیم ہے، کر لے بعد میں معافی مانگ لینا۔ یہ کیا ہے؟ وعدہم، شیطان کے وعدے دلانا۔
اس کے آرزویں دلانا، تمنائیں دلانا۔ ابھی تو تو جوان ہے، بعد میں جب بوڑھا ہوگا پھر کر لینا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کے جھوٹے وعدے۔ اور اللہ نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کے۔ یہ سارے وعدے دھوکے کے ہیں۔ وہ سارے تو کر رہے ہیں، اکیلا تو اگر کر لے گا ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ اکیلا تھوڑا ہے بھئی، سارے کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ سارے جو کریں گناہ پھر نرم ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنی سزا بھگتے گا۔ اور اسی طرح پھر یہ وعدہ دلانا بھی اللہ غفور و رحیم ہے۔ صرف ایک بات ذہن میں ڈالنا، حالانکہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی تو ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندوں، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ صرف ایک بات، ایک صفت اللہ کی ذہن میں آئے اور دوسری نہ آئے، یہ شیطان کے وعدے ہیں، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے ہیں۔ اچھا، ایک اور دعا یاد آ گئی۔ وہ بات ہوئی تھی نا کہ صحبت کے وقت ایک دعا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اولاد جب پیدا ہو گئی اس کے بعد پھر اولاد کی تربیت کا خیال کرنا اور اولاد کو شیطان کے چکروں سے بچانا۔ اس کے لیے ایک دعا یہ ہے، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ سورۃ مریم میں مریم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، ان کی ماں نے کہا تھا کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی اولاد پیدا ہوتے ہی فکر پڑ گئی کہ شیطان نہ اس کو پھانس لے، شیطان کا حملہ نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اولاد پیدا کرو اور پھر اس کو دنیا میں ڈالتے اور شیطان کے پھندوں سے نہ بچاؤ اور تربیت اچھی نہ کرو، نہیں، پیدا ہوتے ہی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں شیطان کا حملہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے فوراً کہا میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں اللہ اس مریم کو، اور اس کو صرف نہیں، اس کی نسلوں کو، اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ آگے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتے ہیں یقیناً میرے بندے نہیں ہوگا تیرا ان پر کوئی غلبہ۔ جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کے رہتے ہیں تو اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبادی، یہ میرے بندے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو شیطان کے چکروں میں آ جاتے ہیں ان کو کیا کہا؟ حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروپ ہے۔ اور جو شیطان کے چکروں سے بچ جاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے عبادی یہ میرے بندے ہیں، اور جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو جتنا کوشش کرے گا، اکیلا آئے گا، لشکر لے کے آئے گا، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب بطور کار ساز یا بطور محافظ۔ یعنی اس میں یہ سمجھایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ بھی اپنی کاوش سے نہیں بچیں گے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ بھی اگر بچیں گے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے تو ان کو بھی اللہ ہی بچائے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کافی ہے تیرا رب بطور کار ساز اور بطور محافظ، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔